امریکہ میں الیکشن کے حوالے سے کیا سینیریو چل رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے، نظریہ آ رہا ہے، جبکہ ڈیموکریٹس کی طرف سے بائیڈن کو ہی دوبارہ پروڈیوس کیا جائے گا. لوگوں کو ٹرمپ نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ٹویٹر پہ اویلیبل نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک نیا سوشل نیٹ ورک بنایا ہوا جس کا نام ہے ٹروتھ سوشل، اور وہ وہاں پر ٹویٹس بھی کرتے ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہیں. وہ دیکھیں اتنا امیر آدمی ہے کہ اس نے ایک نیا نیٹ ورک بنا کے یہ بات پروو کی ہے کہ آئی ہیو مائی اون ریسورسز ٹو کمیونیکیٹ. 2024 کے الیکشنز اس سال کے اندر ٹرمپ اتنا زیادہ پاپولر کیسے ہو گیا ہے؟ اچھا، ٹرمپ کی پاپولیرٹی کو ٹریک کرنے کا گراف 2024 سے شروع نہ کریں، اس کو سٹارٹ لیں آپ بائیڈن کے اینڈ سے. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 15-16. ٹرمپ نے آ کے ایک ویکیوم کو فل کیا، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کی وہ طبقہ جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے اور زیادہ لیفٹسٹ نہیں ہے، لبرل نہیں ہے، LGBTQ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، تھوڑا سا ایوینجلیکل کرسچن ہے اور ذرا گاڈ کے ساتھ ریلیشن زیادہ ہے. ٹرمپ کی مینٹیلٹی میچ کرتی تھی ان آرڈنری لوگوں کے ساتھ جو ادھر کے ہیں. ٹرمپ بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی انٹلیکچوئل پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی ڈگریز نہیں ہے. تو ہی یوزڈ ٹو سے کہ آئی ایم این آرڈنری امیریکن. I am the ordinary American. That is the basis foundation of Trump's popularity. اگر ٹرمپ آ جاتا ہے اپنی پاور میں تو اس سے پاکستان یا جو رشیا کے ساتھ اس کی دوستی تھی وہ پھر سے ریوائیو ہوگی، یا اس کے لیے پھر کوئی ڈفرینٹ پالیسیز وہ لے کر آئے؟ پاکستان کے لیے ٹرمپ کے آنے سے پرابلمز کم ہوں گی، کیونکہ ٹرمپ پرسنل اسٹرانگ مین کلچر بلیو کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر دنیا میں یہ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن اور فریم ورک سالو نہیں کر پا رہے، میں کروں گا سالو. پاکستان کو دونوں کیمپس وزٹ کرنے چاہیے. اچھا، ٹرمپ کے پاس بھی جائیں، چاہے جیل میں ہی پڑا ہو بے شک، اور بائیڈن کے پاس بھی جائیں. ٹرمپ آئے یا بائیڈن آئے، پاکستان کو وہ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے لیے ایسا کیا جو ہے وہ کرنا چاہیے، یا کیا فائدہ پاکستان کو کہ اس کے جو ہے وہ کیمپ وزٹ کریں یا اس کا کیمپ وزٹ کریں؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب بھی US الیکشن ہوتے ہیں تمام کنٹریز کے لوگ دونوں کیمپس کو وزٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں آئی سے $6 بلین چاہیے، ہم نے اس کے لیے US کی بیکنگ چاہیے. US کا پاکستان کا پرانا ساتھ چل رہا ہے، وہ مجبوری ہے. چائنا آن دا ادر ہینڈ، اس کا فائدہ یہ ہے ہمیں کہ چائنا انڈرسٹینڈز دا پرابلم، کہ جب پاکستان چائنیز کیمپ سے تھوڑا سی نظر موڑتا ہے تو چائنا مائنڈ نہیں کرتا ہے اس بات. اور ہم چائنا سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ برو یار تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس سائڈ پہ جا رہے ہیں، مائنڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کہ آپ کو ٹرمپ آتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یا بائیڈن؟ میرے خیال سے دنیا اور پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ ٹرمپ وڈ بی بیٹر. LGBTQ سیگمنٹ آج کل بڑا ایک آپ یوں سمجھ لیے کہ پرٹیننٹ یا ہوا پکڑ رہا ہے US کے سینیریو میں، تو اس کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک اور نیا کلچر US کے اوور آل سینیریو میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یا یہ وہی بس ختم ہو جائے گا پہلے کی طرح؟ لیکن US کے اندر بہت ڈومیننٹ ہے، اور اسپیشلی 1970-80s کی جو کلچر وارز ہوئی تھی جس میں ہم کہتے ہیں کہ لیفٹ ون وہ جیت گیا تھا. سو ابارشن کے لاز بن گئے تھے، گیز اور یہ لیسبینز ان کی آرگنائزیشنز بن گئی تھی. یہ سارے کے سارے انوالوڈ ہیں بائیڈن کے ساتھ. اف دے گو ود بائیڈن تو ان کو ان تمام چیزوں کو انڈورس کرنا پڑے گا. اف دے گو ود ٹرمپ تو وہ تو کھلا ہو کے بولتا ہے. السلام علیکم جی، WTI ٹاکس کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید یاسر شاہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر احسن طارق، یہ ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. آج ان کو مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر سال 2024 میں الیکشنز ہونے والے ہیں. ان الیکشنز کے حوالے سے کافی زیادہ کنٹروورسیز بھی ہیں، کافی زیادہ ان کے اسپل اوور افیکٹس بھی ہوں گے ریجن کے اوپر، دنیا کے اوپر. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سر سے ڈسکشن کریں گے اس حوالے سے. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے سر اس بات پہ روشنی ڈالیے گا تھوڑی سی کہ امریکہ میں الیکشن کے حوالے سے کیا سینیریو چل رہا ہے؟ اچھا یاسر، US کے اندر الیکشن جو ہوتے ہیں ایک تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں تو یہ ایک پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے سر، اور اس صدارتی نظام کے اندر US کے الیکشن الیکٹورل کالج کرتا ہے. ایک عام رائے یہ پائی جاتی ہے کہ شاید لوگ ووٹ ڈال کر آتے ہیں اور اس کی بیس پہ الیکشنز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، یہ ووٹ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹیکنیکلی وہاں پہ الیکٹورل کالج کے لیے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، پھر وہ جا کے پریزیڈنٹ کے لیے ڈالتے ہیں. سو آئیڈیا سینیریو کلیئر ہو جاتا ہے کہ آئے گا کیا رزلٹ. سو نومبر کے اندر جو الیکشن ہوں گے اس میں عوام ووٹ ڈالے گی جا کے کہ کس طریقے سے ہم اپنا الیکٹورل کالج منتخب کریں گے. اور اس سلسلے میں دو پارٹیز زیادہ ڈومیننٹ ہیں. ملٹیپل پارٹیز اور بھی ہیں وہاں پر، لیکن پرائمرلی دو پارٹی، تو اس لیے 2 پارٹی سسٹم کا نام ایک سلینگ یوز کی جاتی ہے. سو اس 2 پارٹی سسٹم میں ایک ریپبلکن پارٹی ہے اور ایک ہمارے پاس ڈیموکریٹس ہوتا ہے. ریپبلکن پارٹی کے جو نامنی اس ٹائم پر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ایک ریئل نامنی ہے نہیں ابھی تک، کیونکہ پرائمریز کا رزلٹ ابھی 11 جولائی تک ہمیں پتہ چلے گا کہ GOP کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے.
تو وہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے نظریہ آ رہا ہے, جبکہ ڈیموکریٹس کی طرف سے بائیڈن کو ہی دوبارہ پروڈیوس کیا جائے گا. اب یہ الیکشن کا ایک فیور ہے, اور یو ایس کے اندر الیکشن فیور الیکشن والے سال سے پچھلے سال میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. اراؤنڈ اگست لاسٹ ایئر ہم دیکھا تھا پرائمریز کے لیے مہم چل گئی تھی, بہت سارے اور ہمارے پاس تھے, تلسی گبارڈ تھی, وہ وفے صاحب کی بیوی صاحبہ بھی تھی اس کے اندر, اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس ریس میں حصہ لے رہے تھے. لیکن اراؤنڈ جنوری فیبرری کے پاس جا کے کلیئر ہو جاتا ہے, باقی سارے لوگوں کی جو پاپولیرٹی بیس ہے وہ پیچھے ہونا شروع ہوئی تھی. تلسی باہر نکل گئی, اس کے بعد وہ ایک انڈین تھے وہ بھی باہر نکل گئے, اور اب جو پرائمری ڈومیننٹ کینڈیڈیٹ نظر آتے ہیں وہ ٹرمپ اور بائیڈن ہے. سو بائیڈن چونکہ کرنٹ یو ایس سٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہے, تو ان کی ایک اپروچ ہے, ڈیموکریٹک پارٹی ٹریڈیشنلی امریکہ کی لیفٹ ونگ پارٹی ہے, اور لیفٹسٹ لیننگ لوگوں کو ہی اپیل کرتی ہے, ان کی سائڈ وہی ہے. سو ان کا جو پرائمری ووٹر بیس ہے وہ دونوں کوسٹ کے اوپر ہے, ایسٹ کوسٹ کے اوپر ہے ہمیں پتا نیو یارک اور نیچے والی اسٹیٹ کے اندر, اور ویسٹ کوسٹ میں آ جاتا ہے سین فرانسسکو اور کیلیفورنیا والی ریاستوں میں, اور درمیان میں کچھ اسٹیٹس بھی آ جاتی ہیں. جبکہ دوسری سائڈ پہ جب ہم ریپبلکن پارٹی میں دیکھتے ہیں ٹرمپ کو, تو ٹرمپ کی مڈ ویسٹ کے اندر اوپر والی جو اسٹیٹس ہیں مونٹانا, واشنگٹن, نیچے ساؤتھ کی کچھ اسٹیٹس ہیں, اور جو سوئنگ اسٹیٹس آ جاتی ہیں اوہایو وغیرہ, وہاں پر بھی ان کی آج کل صحیح سپورٹ چل رہی ہے. لیکن ٹرمپ کے اوپر کافی سارے الزامات لگے ہوئے تھے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں پچھلے سال کے اندر ان کے اوپر مور دین 50+ کیسز بھی رجسٹر کیے گئے تھے, اور ابھی ریسنٹلی ٹرمپ کے خلاف فیصلہ بھی آ گیا جو جیوری نے ان کے خلاف اپروول دی ہے. سو اس سے کافی ایک گرما گرمی پائی جاتی ہے. پھر ٹرمپ کا نیریٹو بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, لوگوں کو ٹرمپ نظر نہیں آ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ٹویٹر پہ اویلیبل نہیں. انہوں نے اپنا ایک نیا سوشل نیٹ ورک بنایا ہوا جس کا نام ہے ٹروتھ سینٹرل, اور ٹروتھ سوشل اور وہ وہاں پر ٹویٹس بھی کرتے ہیں, اپنا کام بھی کر رہے ہیں. وہ دیکھیں اتنا امیر آدمی ہے کہ اس نے ایک نیا نیٹ ورک بنا کے یہ بات پروو کی ہے کہ آئی ہیو مائی اون ریسورسز ٹو کمیونیکیٹ. اور اس ٹائم پہ ٹویٹر ہسٹوریکلی لیفٹ لیننگ تھا, تو ٹرمپ کو سینسر بھی کیا جاتا تھا, ان کی ٹویٹس کے اوپر کافی زیادہ پرابلمس بھی آتی تھی, ڈیلیٹ بھی کر دیتے تھے. پھر جب ایلون مسک نے ٹیک اوور کر لیا تو انہوں نے ریکگنائز کرایا کہ میں فریڈم آف اسپیچ کی وجہ سے سب کو الاؤ کروں گا, بٹ ٹرمپ ڈز ناٹ نیڈ. تو وہ شو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں, میں اپنا سوشل میڈیا چلا سکتا ہوں. اور اس ٹائم ان کی جو مینیفیسٹو ہے وہ اگین پچھلے دفعہ کے مینیفیسٹو کے ساتھ ہی الائن کر رہا ہے, 2016 والے کے ساتھ. اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہم لے کے آئیں گے, چیزوں کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور جو لیفٹ لیننگ پالیٹکس ہے اس سے تھوڑا ڈیویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ جو اس ٹائم کا جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے ہمارے پاس, جون, جولائی اور اگست, یہ بہت زیادہ ایک انٹرسٹنگ ٹائم ہے یو ایس الیکشن کے لیے. سو وی شوڈ کیپ این آئی آن دیٹ. اچھا سر, اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا جو کہ ایبرپٹلی میرے مائنڈ میں آیا. آپ نے کہا ٹرمپ کنوکٹڈ بھی ہے, ٹرمپ کی کچھ اپنی ذاتی یعنی کہ ایسی اسٹیٹس بھی ہیں جہاں پہ ان کی ذاتی پاپولیرٹی کافی زیادہ ہے, کچھ جگہوں پہ بائیڈن کی بھی زیادہ ہے. لیکن آج کے الیکشنز 2024 کے الیکشنز اس سال کے اندر ٹرمپ اتنا زیادہ پاپولر کیسے ہو گیا ہے سر؟ اس پہ تھوڑی سا نظریہ اپنا ڈالیے گا پلیز. اچھا, ٹرمپ کی پاپولیرٹی کو ٹریک کرنے کا گراف 2024 سے شروع نہ کریں, اس کو سٹارٹ لیں آپ بائیڈن کے اینڈ سے. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 15-16. یو ایس کی انوالومنٹ ان لیبین وار اور اس کے بعد سیرین وار اور افغانستان سے وڈرال کا پرومس لیکن وڈرال نہ کرنا, یہ تمام چیزیں یو ایس کے لوگوں کو فیل ہو رہی تھی. پھر اکنامک بیک لاش بھی تھا, ہمیں پتا ہے 2007-8 کے جو گلوبل ڈپریشن آیا تھا, ریسیشن تھا, اس کے بعد سے اکانومی باؤنس بیک نہیں کر پا رہی تھی, اسٹیبل کر دی تھی اوباما نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو وہ پیپل اسٹارٹیڈ فیلنگ کہ دیر از سم تھنگ مسنگ فرام دا سائڈ آف دا گورنمنٹ. اینڈ دین ٹیک ان اکاؤنٹ پوسٹ 2012 سینیریو کہ جب چائنا کا رائز ہوتا ہے اور چائنیز پروڈکٹس یو ایس مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ پریولنٹ ہو جاتی ہیں, جابس نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, مینوفیکچرنگ بند ہو جاتی ہے, تو وہ ایک اکنامک جو تھروٹلنگ تھی وہ آ کے رک جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ڈیو رائٹس یا وہ فریڈم نہیں مل رہی. امیرکا از دا لینڈ آف فریڈم اینڈ فریڈم, تو ہمیں اس طریقے سے موقع نہیں مل رہا. تو اس اسپیس کے اندر لبرلز نے کچھ پرووائڈ نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ لبرل ورلڈ آرڈر اور جو اس ٹائم پہ ہلری کلنٹن کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی وہ اس کو اگری کر رہے تھے. ٹرمپ نے آ کے ایک ویکیوم کو فل کیا, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کی وہ طبقہ جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے اور زیادہ لیفٹسٹ نہیں ہے, لبرل نہیں ہے, LGBTQ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, تھوڑا سا ایونجلیکل کرسچن ہے, اور ذرا گاڈ کے ساتھ ریلیشن زیادہ ہے, ان لوگوں میں جو مڈ ویسٹ, ساؤتھ ویسٹ اور نارتھ کی جو اسٹیٹس ہیں, ناردرن اسٹیٹس نہیں, مطلب میں نارتھ ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, ان اسٹیٹس کے لوگوں میں یہ ٹرینڈ زیادہ ہے. تو ایک جنرل آئیڈیا نا کہ امریکہ میں شاید سارے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی ہماری طرح کے ہیں. تو ان کو ایکوائر کرنے کے لیے ایک نیا نیریٹو لانچ کیا گیا, اور وہ یہ تھا کہ میک امریکہ گریٹ اگین. امریکہ ورلڈ پاور میں پیچھے رہ گیا, اس کو دوبارہ اوپر لے کے آنا ہے. یہ
اب یہ اس کو کہتے ہیں us versus them کی پالیٹکس, یہ پاپولسٹ مینٹیلٹی کا حصہ ہوتی ہے. تو اس نے us versus them کی دیوار کریٹ کر دی کہ ہم امریکی اور جو ہمارے اوپر تسلط کیا ہوا ہے قائم ان لوگوں نے, جو چائنیز ہیں ان لوگوں نے کیا ہوا ہے, اس کو علیحدہ کر دیا. میکسیکن امریکنز ہیں, یہ آتے ہیں جی ٹیکسس کے بارڈر سے اور ایریزونا کے بارڈر سے اندر انٹر ہوتے ہیں اور آ کے ہماری ساری جاب سے قبضہ کر لیتے ہیں. سو us versus them کی پالیٹکس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگنا شروع ہوتا ہے او اچھا میری جو تمام کمیاں کوتاہیاں ہیں یا غربت ہے اس کے پیچھے میرا قصور نہیں بلکہ قصور ہے ان فیکٹرز کا. ٹرمپ نے ان فیکٹرز کو ایکسپلائٹ کیا کہ وال بنا دوں گا میں آ کے, نیٹو کی فنڈنگ کم کر دوں گا, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, WHO کو دھمکی دے دوں گا, نافٹا ختم کر دوں گا, یہ ساؤتھ امریکن کا جو نارتھ امریکہ کا ٹریڈ اگریمنٹ ہے. یہ سب عوام کو کیپچر کیا. اور پھر سب سے بڑا سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ٹرمپ کی مینٹیلٹی میچ کرتی تھی ان آرڈنری لوگوں کے ساتھ جو ادھر کے ہیں. ٹرمپ بہت پڑھا لکھا نہیں ہے, کوئی انٹلیکچوئل پرسنالٹی نہیں ہے, کوئی بہت بڑی ڈگریز نہیں ہے, تو ہی یوز ٹو سے کہ آئی ایم این آرڈنری امیریکن, آئی ایم دی آرڈنری امیریکن. اور اینڈ پہ جب اگر آپ کو یاد ہو جو اوہایو والی اسپیچ تھی ان کی بڑی مشہور ہوئی تھی گریٹ ڈیبیٹ سے پہلے, اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں اس لیے ایک ویلڈ کینڈیڈیٹ ہوں ہلری سے یا باقی سب سے بہتر کیونکہ میں نے کسی سے پیسے لے کے نہیں آنے. اچھا, یہ سب لوگ اسپانسرشپ اور کیمپین کی نا فنڈنگ کرواتے ہیں بگ ٹوبیکو سے, بگ فارما سے, بگ منی سے, بینکر سے, تو انہوں نے بعد میں آ کے ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے فنڈ کیا آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس نے اپنا ویلتھ شو کی کہ میرے پاس $10 بلین ہے, اپنا جہاز بھی ہے, میں نے کسی سے ایک ٹکا نہیں لینا. اچھا, یہ بات سب سے زیادہ ریزونیٹ کرتی ہے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور یہ بات ان کو فیل ہوئی کہ یار یہ بندہ ہے جس نے کسی سے پیسہ نہیں لینا تو یہ کل کو آگے کسی کی سنے گا بھی نہیں, یہ خود کام کرے. اچھا, پھر ٹرمپ پاور میں آئے تھے 2017 کے اندر, اور ٹرمپ نے آ کے بڑے ہی جس کو فارن پالیسی میں کہا جاتا ہے ایریٹک اسٹرانگ مین کلچر, ٹھیک ہے, وہ ڈال دیا. اٹھا کے WHO کو دھمکی دے دی آپ کی فنڈنگ روک دیں گے, نیٹو کو دھمکی دے دی کہ ہم آپ کے پاس بھی اپنی بلکہ پچھلے پیسے نکالو, UK سے کہہ دیا, جرمنی سے کا پیسے دینے آپ نے ہمارے, نافٹا ختم کر دیا. وال کے لیے کانگریس کو اتنا پریشرائز کیا کہ شٹ ڈاؤن ہو گیا کہ وال بناؤں گا میں میکسیکو کے ساتھ, اور بنانے کے لیے کام کرا کے تھوڑا فنڈز لے لیے. چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار سٹارٹ کر دی. اچھا, رشیا سے ایکچولی دوستی کی باتیں شروع کی, پوٹن کی ملاقات بھی ہوئی تھی ان کے ساتھ. اور ایک بہت بڑا ایشو جو اس ٹائم پر تھا وہ نارتھ کوریا کا تھا, تو یہ سنگاپور میں جا کے نارتھ کوریا میں سے مل کے بھی آئے تھے ان کے کم جونگ ان کے ساتھ, جو کہ اندر ٹیبو بریک کیا تھا کہ کوئی US پریزیڈنٹ ملتا نہیں ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے جو چینج لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہی از ڈیویٹنگ فرام دا لوکل اولیگارکیکل پالیٹکس, جو اس دور میں ایرسٹوکریٹک لوگ ہیں ان کی پالیٹکس سے چینج ہے. تو وہ جو اس کی سپورٹ بیس تھی وہ اور اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئی. اور آبویسلی ایونجیلیکلس کا, کرسچینٹی کا اور فیتھ بیس جتنے بھی ادھر ہیں پاسٹرز وغیرہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا. کرسچن جو رائٹ ونگ ہے ان کی تو ٹوٹل سپورٹ ان کے ساتھ ہے. بلکہ آپ دیکھیں وائٹ ہاؤس کے اندر پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ کرسچن چینل کو بھی ایڈمیشن دیا گیا تھا کہ پریس میں آ کے سوال پوچھ سکتے ہیں, ورنہ نارملی پریزیڈنٹس الاؤ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. سو بائی دا ٹائم ٹرمپ واز ایٹ دا اینڈ, اس ٹائم پہ فگرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹرمپ دوبارہ آئے گا. ٹھیک ہے. پاکستان نے بھی مسٹیک یہی کی فارن پالیسی میں کہ وی تھاٹ کہ ٹرمپ دوبارہ آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن بائیڈن نے الیکشن میں ان کو ہرا دیا. اس پہ پھر ٹرمپ سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے کانسپریسی سٹارٹ کر دی کہ جی میرے خلاف ریگنگ ہوئی ہے, الیکشن میں پرابلم ہوئی ہے, کیپٹل ہل پہ لوگوں سے اٹیک کرا دیا, تقریباً 4-5 ہزار بندہ وہاں پہ آئے گا, تو اس کی لہٰذا ایک پوری کاروائی چلے ہوئے ہوتا ہے, انہوں نے چن کے بندے پکڑے. سو دیٹس اے لیسن فار پاکستان ایز ویل کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ اٹیک کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. سو وہ ایک نا مارٹر بن گیا اس دن کے بعد کہ ایک بندہ اس نے نعرہ لگایا کہ فیک الیکشن میں فونی ہے, رگڈ ہے, اور اس کو پکڑ کے آپ نے اس کے خلاف کام شروع کر دیا. اس کو سائڈ لائن بھی کیا, اس کو ٹویٹر سے ریموو بھی کر دیا, اس کو سینسر بھی کر دیا, اس پہ 100 کیسز بھی ڈال دیے. تو یہ پاکستان سے تھوڑی آپ کو اٹیچمنٹ نظر آئے گی کہ وہ ایک دم سے نا جو مسایا کمپلیکس تھا وہ ٹرانسفارم ہو گیا مارٹر کمپلیکس کے اندر کہ یار یہ بندہ ہے, کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے. لیکن اب مینٹیلٹی سمجھے, کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے کہ ہر بندہ ٹرمپ کے اگینسٹ ہے, اس کا مطلب ہی از ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. اور پھر وہ 3-4 کوٹیشن بھی آ گئی کہ اس بندے کو دیکھو جس کے خلاف سارے ہوں, ٹھیک ہے, US کے اندر بھی ہے اس طرح کی. تو ڈیورنگ آل دا ٹائم جو بائیڈن کا چلا ہے انکلوڈنگ کرونا کے اینڈنگ سے, وہ بائیڈن کے ٹائم میں پرابلمز ہی رہی ہیں. پھر بائیڈن لیفٹسٹ پالیٹکس کو لین کر رہا تھا, LGBTQ کلچر اور 2-3 اور کیسز, رو وی ویڈ والا مسئلہ بھی ہو گیا تھا. سو یہ سب چیزیں ایکچولی بائیڈن کی پریزیڈنسی بڑی اسموتھ نہیں گئی. پھر بائیڈن کی ایج پہ بڑا کویشچن اٹھایا جاتا ہے کہ وہ کبھی بولتے بولتے بات بھول جاتے ہیں, لوڈ کھڑا کے نیچے گر جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جہاز پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے نیچے گر جاتے ہیں. صبح ایک بیان دیتے ہیں, شام کو وائٹ ہاؤس تردید کرتا ہے کہ سوری جی وہ غلطی سے نکل گیا تھا ان کے منہ سے جی. اور ساتھ انہوں نے وائس پریزیڈنٹ نالی کملا ہیرس کو, جو کہ ایک انڈین بورن عورت ہے, ایتھنیسٹی بھی ان کی انڈیا سے اٹیچ ہوتی ہے. سو بائیڈن از دا کائنڈ آف پرسن جس کے ساتھ اس ٹائم پر جو پرائمری امیریکن ووٹر ہے وہ ریلیٹ نہیں کر پا رہا.
اور ان کے ساتھ صرف لیفٹ لیننگ پاورز رہ گئی, اور لیفٹ ہیز بین وننگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 1970-80s کی جو کلچر وارز ہوئی تھی, ہمیں پتہ ہے لیفٹ ہیز وان, میڈیا پہ, اسکولز میں, یونیورسٹی, کالجز میں لیفٹ ہیز وان, اور لیفٹ کی سپورٹ کی بیس پر ہی وہ چل رہے ہیں, اور لیفٹسٹ بھی ہیں. لیکن اس ٹائم پر رائز آف دا رائٹ کی بات ہو رہی ہے دنیا میں, اسپیشلی پوسٹ کرونا. بیفور کرونا بھی شروع ہو چکا تھا. تو رائز آف دا رائٹ میں ایونجیلیکل کرسچن, فیتھ بیسڈ لوگ یہ دوبارہ اپنے آپ کو اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو دیٹ از دا بیسس فاؤنڈیشن آف ٹرمپس پاپولیرٹی. اس لیے ٹرمپ لوگوں کو پسند ہے, اور اس کی پاپولیرٹی میں فی الحال تو ابھی تک تو اضافہ ہو رہا ہے. اور ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات دوں, ایون آفٹر دا کیس جی ٹرمپ کی پاپولیرٹی انکریز ہوگی. اچھا, اس پہ سر میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. رشیا اور چائنا کے حوالے سے تو ہمیں بات کرنی ہے آف کورس, بٹ آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ سے میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب اگر ٹرمپ آ جاتا ہے اپنی پاور میں, تو اس سے پاکستان یا جو رشیا کے ساتھ اس کی دوستی تھی وہ پھر سے ریوائیو ہوگی, یا اس کے لیے پھر کوئی ڈفرینٹ پالیسیز وہ لے کر آئے گا جو کہ خان کے دور میں یا پیوٹن کے اس وقت تھی, کیونکہ پیوٹن تو اب بھی وہاں پہ ہے, خان یہاں پہ نہیں ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا وہی چیزیں پھر سے ریوائیو ہوں گی, یا وہ ول کم ود اے ڈفرینٹ پالیسی. اینڈ وی ٹاک اباؤٹ پاکستان, تو ٹرمپ کے بارے میں ہمیں اوپینینس کو اسٹریم لائن رکھنا پڑے گا. سر کہتے ہیں سیپریٹ کرتے ہیں, لیٹ سیپریٹ دیم. ٹرمپ کی ایک چیز ہے آپٹکس کہ وہ بولتا کیا ہے, اور دوسری چیز ہوتی ہے پالیسی کے نظر کیا آتا ہے. آپٹکس میں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان پہ آتے ہی اس نے الزام لگا دیا کہ جی $33 بلین کھا گئے یہ لوگ, تو ہمارے انہوں نے واپس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہماری قوم بھی سیکھ پا ہوگی کہ یار ہم سے $33 بلین مانگ لیے بندے نے. تو وہاں سے ایک نیگیٹو امیج آتا ہے. پھر جب خان صاحب وہاں پر گئے عمران خان کے ساتھ, ان کی جب بات چیت ہوئی ہے, تو ٹرمپ کو ریلیٹ مینٹل اسپیکٹس مل رہے ہیں, اور ٹرمپ نے پھر انٹرٹینر بھی کہہ دیا ان کو کہ ہم دونوں انٹرٹینرز ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی مینٹیلٹی اور خان صاحب کی مینٹیلٹی کافی کوئنسائڈ تو نہیں میں کہوں گا, لیکن کنورج ہو رہی ہے. اور ایکچولی مجھے لگتا ہے, اور ہمارے اس میں بہت سارے انالسٹ بھی بلیو کرتے ہیں کہ ٹرمپ اور عمران خان نے ایک پرسنل لیول کی اسمال لیول آف فرینڈشپ بنا لی تھی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ٹرمپ نے ہمیں آپشن بھی دی کہ میں کشمیر ایشو میں پاکستان انڈیا کی میڈیشن کروانے کے لیے تیار ہوں. جی بالکل. ان ریٹرن پھر پاکستان نے کہا ہم بھی ایک آپشن دیتے ہیں. ہم نے کہا جی US چائنا کے درمیان مسئلہ چل رہا ہے تو ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں. جی, سو وہ دیز آر گڈ ٹائمس. ایکچولی ٹرمپ ریئلائز کہ پاکستان از اے گڈ کنٹری ان دیٹ ریسپیکٹ کہ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور ہمیں پتہ ہے US فارن آفس کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کی ایک ہول بہت بڑی مشینری ہے, اور اس میں پاکستان کا رول ہوتا ہے ہمیشہ سے. پلس سی پیک والا ٹائم بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے 2015 کے بعد سے, تو پاکستان واز این انٹرسٹنگ فگر ایٹ دیٹ ٹائم. سو ٹرمپ کی وجہ سے پاکستان کے لیے آپٹکس ذرا ڈیفیکلٹ تھی کہ شاید ہمارے خلاف ہے وہ, لیکن پالیسیز ٹھیک تھیں ود رسپیکٹ ٹو دیٹ. ڈیبیٹیبل بات ہو سکتی ہے, کچھ تھیں کچھ نہیں تھی, لیکن میجورٹی ہمارے لحاظ سے تھی. اینڈ خان صاحب واز این امپورٹنٹ فگر ان دیٹ کہ ہی کلٹیویٹڈ اے پرسنل فرینڈشپ ود دیٹ. جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب نے یہ ایردوغن کے ساتھ ایک پرسنل فرینڈشپ کی ہوئی ہے, سعودیوں کے ساتھ کی, ان کی بھی ایک پرسنل فرینڈشپ ہوگی. اور پھر اس سلسلے میں ہم نے سپورٹ بھی کیا تھا ان کو جب US پرائمریز ہوئے تھے, اور اس کے بعد جب بائیڈن والا الیکشن آیا تھا تب بھی, وچ واز اے مسٹیک. نہیں کرنا چاہیے تھا, نیوٹرل رہنا چاہیے تھا. اور اس پورے میں نیوٹرل رہنا چاہیے تھا پاکستان کو. بڑی مسٹیک ہے یہ. پاکستان کی پالیسی کا ہمیشہ سے ہر کنٹری کی پالیسی کا حصہ رہتا ہے کہ وہ دونوں کیمپس کو اپروچ کرتے ہیں, ڈیموکریٹ کیمپس کو بھی اور بائیڈن کیمپس کو بھی. حسین حقانی صاحب کی ایک بڑی اچھی پوڈ کاسٹ تھی, انہوں نے کہا کہ پاکستان میڈ اے مسٹیک, اور حسین حقانی واز این امبیسڈر, وہ US کے امبیسڈر رہ چکے ہیں. اور ہم نے مسٹیک یہ کی تھی کہ ہم نے دونوں کیمپ کو اپروچ نہیں کیا, ہم نے صرف ٹرمپ کے کیمپ کو دیا کیونکہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کی پرسنل ویزا, انہوں نے کہا بائیڈن کو لفٹ ہی نہ کرائے. اس لیے بائیڈن صاحب نے آ کے بعد میں کال بھی نہیں کی کہ جی بائیڈن میری کال نہیں اٹھاتا. وہ سارا مسئلہ یہاں سے تھا کہ آپ نے اپروچ ہی نہیں کیا بھائی ان کو. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. اب وہ انڈیویجول پرسنل پالیسی کا نقصان پورے ملک کو اٹھانا پڑ رہا تھا. اچھا, تو یہاں پہ ایک مسٹیک تھی جو اسٹیٹ کر لیتی ہیں اور ہو جاتی ہیں, اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کل. سو پاکستان کے لیے ٹرمپ کے آنے سے پرابلمس کم ہوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹرمپ پرسنل اسٹرانگ مین کلچر بلیو کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر دنیا میں یہ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن اور فریم ورک سالو نہیں کر پا رہے, میں کروں گا سالو. ٹھیک ہے, اس کی بیسٹ ایگزامپل از پیلسٹینین کرائسس. جی, کہ ٹرمپ نے آ کے ایک بہت بڑا ٹیبو بریک کیا, اس نے ابراہیم اکارڈز کرانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, UAE کے ساتھ, بحرین, موروکو, اور آگے جا کے قطر اور سعودی عربیہ اور پاکستان بھی اس کا پارٹ, سوڈان بھی اس میں ایڈ ہو گیا. تو یہ بہت بڑا ٹیبو بریک کر دیا آپ نے کہ UAE جیسے کنٹری کو آپ نے نارملائز کروا دیا اسرائیل کے ساتھ. اور آئیڈیا یہی تھا آہستہ آہستہ سارے مسلمان کنٹریز اس میں ایڈ ہو جائیں گے. اچھا, سو وہ اس نے کیوں کیا تھا کہ ہی تھاٹ کہ یہ ان لوگوں سے ہینڈل نہیں ہو رہا, میں آتا ہوں, میں کرتا ہوں کوئی نئی چیز. اور پاکستان, انڈیا, چائنا اور اس والے جو پورے ریجنل اگر ہم کیلکولس کے اندر دیکھتے ہیں, اگین ٹرمپ کی آئیڈیالوجی یہی رہے گی
کہ اچھا پاکستان از اے پرابلمٹک اسٹیٹ ود رسپیکٹ ٹو افغانستان, اور ہم خود تنگ اس ٹائم پہ افغان پرابلم کی وجہ سے, تو وہ اس میں کچھ ایڈیشن کرنے کی کوشش کرے گا. پاکستان از رائٹ ناؤ ایبسنٹ فرام دا US پالیسی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے لاسٹ ایئر کی جو بائیڈن کی انڈو پیسفک پالیسی پڑھی ہے, 16 پیج کی پالیسی, پاکستان کا نام ہی نہیں. ٹھیک ہے. دیٹ از دا مارک جہاں سے آپ جج کرتے ہیں نا کہ کیا پاکستان انڈو پیسفک ڈومین میں ریلیونٹ ہی نہیں ہے. ہم صرف افغانستان تک رہ گئے ہیں, مطلب انڈو پیسفک میں پاکستان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. انڈیا کا نام بہت ذکر کیا ہوا, جاپان کا ذکر کیا انہوں نے, ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, ہمارا نام نہیں. سو پاکستان نا اس ٹائم پر انٹرنیشنل لیول کی تھوڑی سی آئسولیشنزم فیس کر رہا ہے, اسی وجہ سے ہم بھاگ کے US سے اٹیچ بھی ہونا چاہ رہے ہیں. اب اگین پوائنٹ آف کنجیکچر آ جاتا ہے کہ کیا پاکستان کو کرنا چاہیے آگے الیکشن میں. اگین یہاں پہ پھر حسین حقانی والی بات آتی ہے, سجیشن ہوگی کہ پاکستان کو دونوں کیمپس وزٹ کرنے چاہیے. اچھا, ٹرمپ کے پاس بھی جائیں, چاہے جیل میں ہی پڑا ہو بے شک, اور بائیڈن کے پاس بھی جائیں, تاکہ جو بھی ان میں سے آگے آئے گا وہ ریممبر یاد رکھے گا کہ ہمارے پاس آئے. سو آئی تھنک پاکستان کے لحاظ سے بائیڈن نے کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا ہمارے لیے. ایکچولی بائیڈن نے پہلے 3 سال تو بہت سخت سینسرشپ رکھی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اب جا کے پچھلے کچھ دنوں سے ہمیں پتہ ہے کچھ بہتر حالات ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ بائیڈن ہمسیلف. ٹھیک ہے. دیٹ از دا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مشینری. اچھا سر, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو کاٹا, لیکن اس میں سر ایک بات جو ہے وہ جو مد نظر رکھنی چاہیے ہمیں, فرام بینگ اے نان نیٹو ایلائی ٹو اے سپورٹر آف ٹیررزم. ٹرمپ آئے یا بائیڈن آئے, پاکستان کو وہ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں, تو پھر پاکستان کے لیے ایسا کیا جو ہے وہ کرنا چاہیے, یا کیا فائدہ پاکستان کو کہ اس کے جو ہے وہ کیمپ وزٹ کریں یا اس کا کیمپ وزٹ کرے. پاکستان کو تو اپنی ڈی ایفینیشن پالیسی بنانی ہے. پاکستان اگر براڈر پکچر میں دیکھیں تو چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے, تو کیوں امریکہ, وائی امریکہ اونلی؟ باقی آپشنز کیا ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے اس حوالے سے؟ اچھا, یہ میری اور اسامہ کی کافی جو ہماری ڈبیٹس ہوتی ہیں اس میں بھی بات کلیئر ہے کہ میری سائڈ ذرا US کیمپ کی طرف ہی ہے. جی. اور اس کا ایک بہت بڑا ہسٹری کا بیگیج ہے, ہم اٹیچ رہے ہیں, ہماری بہت ہیلپ بھی کی ہے انہوں نے. جی. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا, پیسے دیتے تھے, کام کرواتے تھے. جی. بٹ فرام این انبائسڈ آبزرورز پوائنٹ آف ویو, ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب بھی US الیکشن ہوتے ہیں تمام کنٹریز کے لوگ دونوں کیمپس کو وزٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز آپ نے فیورز کری کرنے ہیں وہاں سے لینے. ٹھیک ہے. کل کو آپ نے IMF کے پاس, اور ہم نے تو جانا ہی جانا ہے, بلکہ اسی سال جانا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں IMF سے $6 بلین چاہیے, ہم نے اس کے لیے US کی بیکنگ چاہیے. ہمیں FATF سے اگلے سال بچنا پڑے گا, اس کی بیکنگ چاہیے. نیکسٹ ایئر تک پاکستان نے کوئی $7 بلین کے بانڈز واپس کرنے, اس کے لیے US کی بیکنگ چاہیے. جی. سو US کا اور پاکستان کا پرانا ساتھ چل رہا ہے, وہ مجبوری ہے. اب آپ کہہ لیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں, ہم کریں گے, یہ مجبوریاں ہوتی ہیں, انٹرنیشنل لیول کمٹمنٹ. چائنا آن دا ادر ہینڈ, اس کا فائدہ یہ ہے ہمیں کہ چائنا انڈرسٹینڈز دا پرابلم, کہ جب پاکستان چائنیز کیمپ سے تھوڑی سی نظر موڑتا ہے تو چائنا مائنڈ نہیں کرتا اس بات کا, وہ ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے. اور ہم چائنا سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ برو یار تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس سائڈ پہ جا رہے ہیں, مائنڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے لیے وہ تو پرابلم ہے. US کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. میں یہ بات اپنے لیکچرز میں بھی کرتا ہوں کہ پاکستان کا اباؤٹ 50 to 60% ڈیفینس اکوپمنٹ US میڈ ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو ریویو کیسے کریں گے, اس کی ریپیئر اینڈ مینٹننس کیسے کریں گے جب US سے دور ہو جاتے ہیں؟ تو ہمارا لیے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے US کی طرف. ہاں, لیکن یہ کہ جو آپ نے بات کی نا اینڈ پہ, وچ از امپورٹنٹ, کہ ڈی ہائفنیٹڈ فارن پالیسی, کہ دونوں سائڈ کو رکھیں. تو فیورز لیں, دونوں سائڈ سے لیں, ایک ذرا نان الائنڈ فیورز لینا شروع کر دیں. ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں سوچیں. اس کے لیے بہت جامع, مربوط اور نئی قسم کی فارن پالیسی چاہیے. لیکن کیا ہم ایسی فارن پالیسی بنا سکتے ہیں؟ ایسا کوشچن. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا کہ رشیا اور چائنا اس الیکشنز کو جو امریکہ میں ہونے والے ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ اچھا, رشیا کا تو پرابلم آلریڈی چل رہا ہے, وہ ہنٹر بائیڈن کا لیپ ٹاپ والا مسئلہ ہے, جس میں ابھی تک بلیو کرتے ہیں کہ جی پیوٹن انوالو تھا. پھر پیوٹن کی اپنی گورنمنٹ سے بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا ہے, اور پیوٹن مزے لے رہا ہے. جی. اب پتہ نہیں رشیا نے انٹرفیئرنس کی ہے نہیں کہ US الیکشن ہے پچھلے والے میں. جی. لیکن پیوٹن انجوائے ضرور کر رہا ہے بیٹھ کے, ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے, یہاں پورا امریکن میڈیا لگ جاتا ہے اس کے پیچھے. ٹھیک. دوسری طرف سے رشین ہیکرز کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ کرتے رہتے ہیں, وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اچھا, چائنا از اے ڈفرینٹ کیس, کیونکہ چائنا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بائیڈن کی پالیسیز کو بہت ڈفرینٹ ہیں ٹرمپ سے. دیٹس ناٹ ٹرو. آلموسٹ بائیڈن کی وہی پالیسی ہیں, بلکہ اسی میں مزید ایڈ آن کی ہے ایز کمپیئرڈ کہ ہم اگر ٹرمپ سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. اچھا. آلموسٹ سیم ہے, بٹ آپٹکس بڑی چینج ہے, کیونکہ لبرل پارٹی ہے, تو آپٹکس میں وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم چائنا کو سینسر نہیں کر رہے, دبا نہیں رہے, ہم اپنے کنٹری کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا. جبکہ کام وہی ہو رہا ہے. سو جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مشینری ہے اس کی بڑی لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور چائنا کے بارے میں تو ایک بہت لمبا پلان بنا لیا گیا, اینڈ دیٹ از وہ جو آرٹ آف وار میں لکھتا ہے سن تزو کہ بلیڈنگ فرام 1000 کٹس ہے, کہ چائنا کو ایک دن میں نہیں تباہ کرنا,
کیونکہ ہم نے سوویت یونین کو بھی ایک دن تباہ نہیں کیا تھا. وہ 40 سال کا پروجیکٹ تھا, تو چائنا بھی 40-50 ایئرس کا پروجیکٹ ہے. اس میں ایسا ایسا کٹس لگائیں گے, کبھی ملاقہ پہ لگائیں گے, کبھی انٹرنیشنل ٹریڈ پہ لگائیں گے, کبھی یوکرین پہ لگائیں گے, کبھی ساؤتھ چائنا سی میں لگائیں گے, کبھی رشیا کے ساتھ لگائیں گے. تو انہوں نے ایسا ایسا بلیڈ آؤٹ کرنا ہے. تو ان کی جو لانگ ٹرم پالیسی ہے اس میں کچھ خاص ڈفرنس نظر نہیں آ رہا. اس میں ٹکر کارلسن والا جو انٹرویو آیا تھا پیوٹن کے ساتھ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا. ایگزیکٹلی, میں اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کرتا ہوں وہ لازمی سنیں. وہ یوٹیوب پہ اویلیبل بھی نہیں, وہ ٹویٹر پہ ملے گا صرف آپ. جی ہاں, کیونکہ یوٹیوب سینسر کر دیتا ہے یہ چیزوں کو. تو وہ انٹرویو امپورٹنٹ ہے, اس پہ آپ پیوٹن کی اسٹیٹمنٹ سنیں کہ وہ کیا بات کرتا ہے. اس نے امریکہ سے کوئی اینیموسٹی شو نہیں کی, کوئی ہاسٹیلٹی کی بات نہیں کی. باتوں میں یہ کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھانے. ایگزیکٹلی, مجھے بلکہ یہی لگ رہا تھا جو اس کا سیکنڈ پارٹ آف انٹرویو چلتا ہے جب. جی ہاں, تو اس نے تو یہ بات نہیں کی. اس نے تو کہا کہ آج بھی اگر بات یو ایس کرنے کے لیے آئے گا تو آر ڈورز آر اوپن. ہم نے کبھی نہ پہلے منع کیا نہ آج منع کیا, لیکن یہ جو آئیڈیا ہے ویسٹ کا کہ ہم اپنی ٹرمز پہ کریں گے, یہ نہیں ہوگا بھائی. ٹھیک ہے, ہم ہیں ایکول لیول کی پاور, وی ول ٹاک ود یو. ہم اس کے ایکول لیول پہ ساورن اسٹیٹس کی طرح بات کریں گے. آپ نے یوکرین میں بات کرنی ہے تو اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ یوکرین کا مسئلہ ایک دن میں حل ہو سکتا ہے. کہتا جو اگریمنٹ سائن کیا تھا آپ نے ہمارے ساتھ پچھلے سال مارچ والا 2022 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس پہ دوبارہ آ جائیں سارے, جس میں ٹرکی بھی شامل تھا. جو ٹرکی کے اندر کانفرنس ہوئی تھی جس پہ سائن کر دی تھی یوکرینین نے, وہ ڈاکومنٹ کہتا ہے میں دکھا بھی دوں گا آپ کو, پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. اور پیچھے سے جا کے پھر آپ نے بورس جانسن کے کہنے پہ آپ مکر گئے, کیونکہ جانسن نے زیلنسکی کو کہا کہ آپ لڑیں اور یو ایس ہمارے ساتھ, زیلنسکی صاحب لڑنا شروع ہو گئے. تو ناؤ یو ہیو اٹ ان فرنٹ آف یو. سو آئی تھنک کہ ٹرمپ کے اندر ایک ایسی, حالانکہ یہ اٹس اے اسٹرینج فینومینا کہ ٹرمپ کے بارے میں یہ بات کرنا کہ وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے, بٹ ہی ڈز. وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گا. اگر وہ آتا ہے آ کے تو وہ پیوٹن سے بات کرے گا, وہ شی سے بھی بات کرے گا, اور وہ کوشش کرے گا ان کو کٹھے لے کے چلنے کی کوشش کرے. آئی وانٹ سے کہ یو ایس ول بیکم فرینڈز اور الائز, لیکن وہ ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لے گا, وچ از دا نیڈ آف دا ٹائم. اس ٹائم پہ ضرورت ہے اس کی, اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ ورلڈ کے حالات آفٹر یوکرین اینڈ پیلسٹائن بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہو چکے ہیں. اور اگر ہینری کسنجر کے الفاظ یاد کروں تو وہ کہتا ہے کہ ورلڈ آرڈر میں جب ٹرانزیشن آتا ہے, سو وی آر موونگ فرام نیو ورلڈ آرڈر ٹو این ایسٹرن ورلڈ آرڈر. پتہ نہیں وہ کیا ہوگا اگلا, وہ چائنا کا ورلڈ آرڈر ہوگا, کس کا ہوگا, ملٹی پولر ہوگا, وی ڈونٹ نو دیٹ. تو جب بھی ورلڈ آرڈر میں ٹرانزیشن آتا ہے تو کانفلکٹس بڑھ جاتے ہیں, اور کانفلکٹس بڑھ رہے ہیں. سوڈان کرائسس, یوکرین کرائسس, پیلسٹینین کرائسس, یمن کرائسس. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایرا آف کرائسس چل رہا ہے پچھلے 5-6 سالوں سے, اور اگلے 5-6 سال چلتا رہے گا. اس میں آپ کو اسٹرانگ لیڈرس چاہیے جو آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کر آئیں اور ایوریج سوچ سے ہٹ کر بات کریں. آخری سوال سر آپ سے میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پرسنل اسیسمنٹ کیا ہے, کہ آپ کو ٹرمپ آتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یا بائیڈن؟ اچھا, ایز این اینالسٹ آئی تھنک اٹ وڈ بی ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. لیکن ایک فور سائٹڈنس تو آپ کی بنتی ہے سروس. ہم اینالسٹ سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں فیوچر بتائیں, تو جوتشی کا کام بھی کریں نا وہ بیٹھ کے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی کے آنے کے چانسز زیادہ کم ہیں. آئی تھنک یہ جولائی کے اینڈ پہ کلیئر ہوگا زیادہ, کیونکہ 11 جولائی کو میں پتہ ہے کہ پریزیڈینشیل نامنی ڈیسائیڈ کرنا ہے جی او پی نے, ریپبلکن پارٹی نے, اور اس کے اندر ٹرمپ کی ڈاٹر ان لا بھی ہیں, ویسے تو اس کی ممبر ہی ہیں. تو ٹرمپ کو مل تو جائے گی, لیکن اس کی بیسس پہ ہے کہ 11 جولائی کے بعد سے جولائی میں یہ ہونا ہے. 11 جولائی کو ٹرمپ کا فیصلہ آنا ہے, ورڈکٹ آنا ہے. جی, اب اس سینٹینسنگ میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ نیو یارک کورٹ کے مطابق جو ای کلاس فائنینشیل فیلنی کاؤنٹ ہوئی ہے ٹرمپ کے اوپر, اس میں ان کو 0 سے لے کے 4 سال تک کی قید ہو سکتی ہے. جی, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو کوئی سزا نہ دی جائے, بس جرمانہ کیا جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے. ان آئدر کیس الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں. وہ تو لیگل کمپلیکسی بھی ہمیں پتہ ہے, کمپلیکسٹی کی, کہ ہی کین ٹیک دا الیکشنس. لیکن کیا ان کے جیل میں جانے سے یا اس ورڈکٹ کے بعد عوام کا ووٹر سوئنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ امریکہ میں پتہ ہے 2 سے 3 سوئنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں جو اینڈ پہ پھر جاتی ہیں, جس کا پتہ نہیں چلتا کس سائڈ پر ہوں گی. تو وہ ایک میرے خیال سے زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. تو اٹ وڈ بی ٹو ارلی رائٹ ناؤ ٹو سے. میری پرسنل ایسپریشنز کس کے ساتھ ہیں, دیٹ کوڈ بی اندر کویشچن. وہی ہو سکتا ہے کہ میری پرسنل ایسپریشن میرے خیال سے دنیا اور پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ ٹرمپ وڈ بی بیٹر. سر ہم نے اتنی ساری باتیں کی ہیں یو ایس کے الیکشنز کے حوالے سے, ایک بڑا امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ کویشچن اس حوالے سے ضرور بنتا ہے. LGBTQ سیگمنٹ آج کل بڑا ایک آپ یوں سمجھ لیے کہ پرٹیننٹ یا ہوا پکڑ رہا ہے یو ایس کے سینیریو میں پورے میں. تو اس کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک اور نیا کلچر یو ایس کے اوور آل سینیریو میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یا یہ وہی بس ختم ہو جائے گا پہلے کی طرح؟ اچھا یاسر, یہ بڑا ہی ایک ٹیکنیکل سوال ہے جس میں, کیونکہ کلچر کلیش کے اوپر یہ دعوت دے رہے ہیں مجھے آپ, اور ایشو یہ ہے کہ جو ایسٹرن کلچرز ہیں ہمارے, اس میں یہ LGBTQ کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جاتی. شاید ہم لوگ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے اس کو. لیکن US کے اندر یہ بہت ڈومیننٹ ہے,
اور اسپیشلی 1970-80s کی جو کلچر وارز ہوئی تھی جس میں ہم کہتے ہیں کہ لیفٹ ون وہ جیت گیا تھا. سو ابارشن کے لاز بن گئے تھے, گیز اور یہ لیسبینز ان کی آرگنائزیشنز بن گئی تھیں, اینڈ دے اسٹارٹڈ ورکنگ ٹورڈز اٹ, اور ہم جینڈر میں اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ بہت اسٹرانگ آرگنائزیشن بن گئی, اسپیشلی 2012 کے بعد سے جب سے ٹرانسجینڈرزم یا LGBTQ کا ٹی جو ہے یہ ڈومینیٹ ہونا شروع ہوتے, ان کے پاس بہت زیادہ فیور ہے. تمام فیمنسٹ آرگنائزیشن اور لیفٹ ونگ کی رینبو آرگنائزیشن جو ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی, یہ سارے کے سارے انوالوڈ ہیں بائیڈن کے ساتھ, یا میجورٹی آف دم. اچھا. اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ڈیموکریٹس ان کی سپورٹ پہ ریلائی کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایسٹرن کوسٹ پہ فلوریڈا, میامی اور نیو یارک والی سائڈ پہ رہتے ہیں, اور ویسٹ کوسٹ میں سین فرانسسکو اور کیلیفورنیا والی سائڈ پہ رہتے ہیں. سو ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, کیلیفورنیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن آلموسٹ ہے. تو ان لوگوں نے ایک پاور سرکل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. کیا US سفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ ایک پرابلم ہے کہ جو آپ کے رائٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. امریکہ میں ابھی بھی ایسی اسٹیٹس ہیں جو بالکل اس کو اکنالج بھی نہیں کرتی, بٹ دیر آر آلسو اسٹیٹ جو اکنالج کرتی ہیں, جابس بھی دیتی ہیں اور علیحدہ ان کے لیے فیسلٹیز کی بات بھی کرتی ہیں. سو یہ آئی تھنک اٹس دا بگننگ آف اندر کلچر وار. جیسے 70s 80s کی کلچر وار لیفٹ جیت گئی تھی, یہ ایک اور 10 سال کا ٹائم آئے گا جب کلچر وار ہوگی, اور دس وار مسٹ بی وون بائی دیٹ پارٹی جو آگے نیریٹو چلائے گی اگلے 50 سالوں کے لیے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, کلچر وار ون کرتے ہیں, پھر آپ قبضہ کر لیتے ہیں میڈیا پہ, یونیورسٹیز پہ, اور پھر وہی نیریٹو چلتا ہے. تو ابھی جو ٹرانسجینڈرزم پہ اسپیشلی بہت بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے, وہ ایک کوشچنیبل بھی بنتی جا رہی. بہت سارے لوگ کویشچن ریز کریں کہ رائٹس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, یا ان کو اکنالج بھی کرنا چاہیے یا نہیں. وہ US کے اوپر ایک امپیکٹ ڈال رہی ہے. اور آئی تھنک جو ٹرمپ کی سپورٹ بیس ہے, کیونکہ ان کا تعلق رائٹ سے ہے اور ایونجیلیکلز ہے, تو وہ بھی اس سے دور ہٹنا چاہتے ہیں. وہ LGBTQ کو ناپسند کرتے ہیں, ایک ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں, غلط باتیں سکھا رہے ہیں. جو وہاں پہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے وہ آٹومیٹکلی سارے, ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اف دے گو ود بائیڈن تو ان کو ان تمام چیزوں کو انڈورس کرنا پڑے گا. اف دے گو ود ٹرمپ تو وہ تو کھلا ہو کے بولتا ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو رائٹ ہے وہ ان کو اکنالج نہیں کرتا, وہ کہتا ہے اکنالج کریں آپ, لیکن اس کو پرپیٹریٹ نہ کریں, پھیلائیں نہ. اچھا. پھر ہمیں پتا وہ ٹریک فیلڈ والا کیس آ گیا تھا جس میں وہ ایک لڑکا تھا, 2 لڑکے تھے, وہ ٹریک فیلڈ میں پیچھے تھے, انہوں نے اپنا جینڈر چینج کیا اور لڑکی بن کے آگے ٹاپ کر گئے. پھر لیا تھامس والا کیس تھا, وہ سوئمر ہے, لڑکا ہے, لڑکی بن گیا تھا وہ ٹرانسجینڈر, اور ٹرانسجینڈر کی بیس کے اوپر اس نے کمپیٹ کیا لڑکیوں کے ایونٹ کے اندر ویمن میں, اور وان ریکارڈ پہ ریکارڈ بریک کرنا شروع کر دیا. تو یہ سوچ اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے. اس سے کیا امپیکٹ آتے ہیں یہ تو کلچر وار ڈیسائڈ کرے گی, بٹ آئی تھنک کہ یہ کلچر وار بڑی انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی. رائٹ سر, آپ کا بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ ریگارڈنگ US الیکشنز آف 2024. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے یا اوور آل دنیا کے لیے, اور چھوٹی چھوٹی ڈسکشنز اسپل اوور افیکٹس کے حوالے سے. آپ سب کا بہت شکریہ, اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.